اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا کہ تم ضرور مدد کیے جاؤ گے، مگر کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نور آیت نمبر 55 میں یہ بات فرمائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ وعدہ کرتا ہے کن لوگوں سے؟ جو ایمان لے کے آئے اور وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں ضرور بضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کا لام جو ہے لفظ تاکید بتا رہا ہے، ضرور خلافت ملے گی۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت ملی۔ یعنی کہ اگر تم ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا، اور تم سے پہلے جیسے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ کیا مطلب خلافت؟ عمر بن عبدالعزیز کو صرف 2 سال کا بھی عرصہ گزرا تھا، لوگ خلافت کے دور میں اپنے جھولیوں میں مال لے لے کر پھرتے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اتنا امن سکون ہر طرف، اسلام کا بول بالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، میں تمہیں ایسے خلافت عطا کروں گا جیسے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ صرف یہیں پر بس نہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دین ہے نا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جو تمہارا دین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بھی غالب کر دوں گا۔ تم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہو، اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا ہو جائے گا۔ اور پھر صرف یہ بات نہیں، تیسرا انعام بھی ملے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِهِمْ خَوْفًا أَمْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے خوف کو تمہارے امن کے ساتھ بدل دوں گا۔ یعنی کہ جس طرح آج ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، امریکہ حملہ نہ کر دے، انڈیا حملہ نہ کر دے، فلاں فلاں پریشر نہ ڈال دے، یہ ہر وقت ایک خوف کی خیال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں سے خوف نکل جائے گا، امن و امان، تمہاری دہشت دنیا پہ بیٹھ جائے گی، پوری دنیا ڈرے گی تم سے، تمہیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ کب؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی ولا یشرکوا بی شیئا، میری عبادت کرنی ہے اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ کام تم کر لو، یعنی کہ ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو، میری عبادت کرنی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام تم کر لو، اس کے بعد میرا وعدہ ہے میں تمہیں 3 نعمتیں عطا کروں گا۔ پہلی نعمت تمہیں زمین پہ خلافت عطا کروں گا، دوسری نعمت تمہارے دین کو غالب کر دوں گا، تیسری نعمت تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ بتاؤ میرے بھائیو، آج اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کہا تھا اللہ وہ وعدہ پورا کر جو مدد کا تو نے ہم سے کہا ہے، لیکن وہ صحابہ اکرام ایمان والے، اللہ کے نبی ایمان والے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے ان کو غلبے عطا کیے کہ نہیں کیے؟ آج ہمارے اوپر یہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ ہم اپنے ایمان کی طرف ذرا غور تو کریں۔ فلسطین ہے تو مسلمان پیٹ رہے، جہاں جہاں دنیا میں دیکھ لو مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وجہ مسلمان اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ہمیں اپنے ایمان کی طرف غور کرنا ہوگا۔ بڑی بدقسمتی سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بجائے اس کے اپنے آپ کو مزید سلجھائیں، اپنے آپ کو بہتر کریں، ہم زیادہ سے زیادہ 4 جلوس نکال لیے، 4 احتجاج، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے اس طرح ان کی آواز بلند ہوگی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا صرف اتنا ہی کافی تھا؟ اور اللہ کے بندو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوتا، فلسطین کے اندر بھی جو مسلمان ہیں، اگر ہمارا وہ وہاں پر بھی اور پوری دنیا میں اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ایمان صحیح ہوتا، اللہ کی قسم کافر ہم پر کبھی حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہماری دہشت تو ان پر ہونی تھی۔ اب ذرا ہم اپنے ارد گرد ذرا غور کر کے دیکھیں، ہمیں کتنے لوگ ہیں؟ آپ کو 10 میں سے 1 بندہ بھی مشکل سے نہیں ملے گا جس کو صحیح منہج کا پتہ ہو، جس کو صحیح عقیدے کا پتہ ہو، صحیح نماز کا پتہ ہو، صحیح عقائد کا پتہ ہو۔ پھر کیسے اللہ کا وعدہ پورا ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے، ضرور ہے، اور پورا کب ہوگا؟ جب آپ اپنے ایمان کو درست کرو گے۔ ہمیں میرے بھائیوں کرنا کیا ہے ان حالات کے اندر؟ سب سے پہلے کام اپنے منہج کو درست کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے عبادات کو، اپنے اخلاق و کردار کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں، اور دوسرے نمبر پہ جہاد کی تیاری کریں۔ اللہ رب العزت نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ بندہ منافقت کی موت مرتا ہے جس نے زندگی میں کبھی جہاد کی خواہش نہ کی ہو۔ اپنے آپ کو تیار کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے ایکسرسائز کریں، واک کریں، ڈنڈ شنڈ ماریں، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور یہ اللہ سے دعا کریں اللہ نے جب کبھی موقع دیا تو اللہ ہم تیرے دین کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے، اچھے سے لڑیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک آدمی جو اپنے گھر میں ایک گھوڑا پالتا ہے جہاد کی نیت سے، سواری کی نیت سے نہیں،
جہاد کے لیے اس نے گھوڑا باندھا ہوا کہ جب مجھے موقع ملے گا میں اس پہ جہاد کروں گا. جو کھانا اس کو کھلاتا ہے اللہ کے ہاں وہ کھانا تولا جائے گا. جو پانی اس کو پلاتا ہے اللہ کے ہاں وہ پانی تولا جائے گا. جو لید وہ کرتا ہے اس کو اٹھاتا ہے وہ لید تولی جائے گی. جو پیشاب وہ کرتا ہے وہ تولا جائے گا. یہ سارے کا سارا تول کے اس کے مطابق اس کو نیکیاں عطا کی جائیں گی. اس کے ہر خدمت کا اللہ اجر دے گا. کیوں؟ نیت جہاد کی ہے. اسی طرح میرے بھائیو اگر آج ہم جہاد کی نیت سے کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ ہمیں ہر عمل کے، ہماری ایکسرسائز کے بدلے میں اللہ ہمیں اجر دے گا. شرط یہ کہ ہماری نیت خالص جہاد کے لیے ہو. اب میرے بھائیو کرنا یہ ہے اپنے اعمال کو درست کریں، ایمان کو درست کرنے کے بعد جہاد کی تیاری کریں، اور کم از کم فی الحال جو ہم زیادہ کم از کم جو کر سکتے ہیں اللہ رب العزت سے خصوصی طور پر دعائیں کریں اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے. اللہ تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی روئے زمین پر ان پر ظلم ہو رہے ہیں اور خصوصاً فلسطین والوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور دین کو غالب کرنے کے لیے صحیح راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.